میں نے ساکس کے کاروبار سے ایک چھوٹے سے بزنس سے سٹارٹ کیا تھا. میری محنت کو اور میرے جذبے کو کہ میں اس کے بعد ڈائریکٹلی 50 بزنس کی لائن میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کر دیا. السلام علیکم ناظرین، وائس ٹی وی یو کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مشی. ناظرین، آج ہمارے ساتھ سحر موجود ہیں جنہوں نے 20 سال انڈسٹری میں کام کیا ہے. انڈسٹری چھوڑ کے انہوں نے خود سے انڈسٹری چھوڑی اور اس کے بعد انہوں نے بزنس کی دنیا میں قدم رکھا. انہوں نے خود سے آگے بڑھنے کی چاہ رکھی. آئیے انہی سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے یہ آئیڈیا آیا، کیسے یہ کام کری ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم، اللہ کا شکر، ٹھیک ہے. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. جی میم، آپ نے 20 سال انڈسٹری کی دنیا میں آپ نے کام کیا ہے، تو آپ نے وہ چھوڑا کیوں اور اپنا بزنس سٹارٹ کیا؟ آپ نے 50 ابو بزنس کری ہیں، تو کیسی آئیڈیا ہے؟ بالکل، میں بتاتی ہوں کہ یہ ایک طویل داستان ہے کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد، جیسا کہ میں نے بتایا اپنے شوز میں بھی کہ میں ٹیکسٹائل انجینئر ہوں پیشے کے حوالے سے. تو 20 سال میں نے ملازمت کی، جس میں سے 17 سال میں نے فیلڈ میں کام کیا اور 3 سال ایک اپوزٹ فیلڈ میں بھی کام کیا. کافی تجربہ گین کیا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ مجھے کچھ مزید کرنا چاہیے. ابھی میرا انرجی لیول کچھ اور کہتا ہے. تو اپنی انرجی لیول کو چیک کرنے کے لیے یا چیلنج لینے اور دینے کے لیے میں نے باقاعدہ اپنا بزنس کی دنیا میں لاہور میں عملی قدم رکھا اور ایک بزنس سے سٹارٹ کیا اور ایک جز وقتی سیلون بھی کیا تھا. اس کے بعد ایک بزنس کو خدا نے بہت برکت دی. اور سب سے پہلا آپ کا بزنس کون سا تھا؟ میں نے ساکس کے کاروبار سے ایک چھوٹے سے بزنس سے سٹارٹ کیا تھا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دی اور عوام نے اتنا پسند کیا میری محنت کو اور میرے جذبے کو کہ میں اس کے بعد ڈائریکٹلی 50 بزنس کی لائن میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کر دیا. ساکس کی میکنگ آپ خود کرواتی تھیں؟ نہیں، یہ وہی چیزیں جو بازار میں مل رہی ہیں، لیکن کوالٹی کنٹرول میرا اپنا ہے. تو میں سلیکشن کرتی ہوں ان کی اور لیڈیز کو سپلائی کرتی ہوں. اس کے علاوہ آپ کون کون سے بزنس کر رہی ہیں، یہ بتائیں. جی ہاں بالکل، میں مختلف طرح کے بزنس کر رہی ہوں جس میں 50 سے اوپر، اب تو 50 سے اوپر چلے گئے ہیں، جس میں بیڈ شیٹس، آپ کے بلینکٹس اور ٹاولس، لیڈیز کی جیولریز، اسیسریز، پرفیومز، میک اوور، اور اس طرح کرتے کرتے 50 تک کے آئٹم میرے بن جاتے ہیں. اور آپ کے کیمیکل ہو گئے، ہیئر کے اور فیس کے، سب کچھ لیڈیز کی آل اوور. لوگ کتنا اس کو لائک کر رہے ہیں، آپ کیسے اس کو سیل کیسے کرتی ہیں، وہ طریقہ بتائیں اپنا. میں بتاتی ہوں کہ لیڈیز میری جو ہے یہ دکانداری اس کو پسند کرتی ہیں، کیونکہ جیسے دکان پہ ملتی ہیں چیزیں میں اس طرح ایز اٹ از نہیں خرید لاتی. میرا پروڈکٹ کا نالج عام لوگوں سے تھوڑا سا بہتر تھا شروع سے ہی، تو اس کو میں نے بروئے کار لایا اپنے تجربے کو. میں دکانوں سے فلٹر کر کے خریدتی ہوں. فلٹر کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز میں لیتی ہوں صرف اس کی فرسٹ لاٹ میں اپنے اوپر یوز کرتی ہوں پہلے اور چیک کرتی ہوں. اگر مجھے وہ مطمئن نہ لگے تو میں لوگوں میں سیل نہیں کرتی، واپس کر دیتی ہوں شاپ پر. تو وہ فلٹرڈ ہوتی ہیں، جو کوئی لیڈی اپنے لیے سلیکٹ کر سکتی ہے یا جہاں پہ غلطی کر سکتی، تو میں غلطی کا مارجن نہیں لیتی. جو میرے ہاتھ سے چیز آگے گئی ہے وہ آف اینڈ آن صحیح ہی جاتی، میرا تجربہ ہے. تو لوگوں نے میرے کام کو پسند کیا ہے اور لوگوں سے اچھے تعلقات بن گئے. بہت سے ایریاز میں جاتی ہوں اور گاڑی کے تھرو یہ میں سامان اپنا سپلائی کرتی ہوں اور خود 1 to 1 میٹ کرتی ہوں کسٹمر سے، ہر علاقے میں، پوش علاقوں میں، نارمل علاقوں میں، ہمارے جیسی کالونیوں میں اور قصبوں میں بھی، گاؤں میں بھی. بلکہ میں بتانا پسند کروں گی کہ بہت سے لاہور کے ایسے ایریاز کو میں نے سیلز کے لیے ٹچ کیا ہے جہاں پہ پہلے کوئی پڑھی لکھی ہے تجربے کار خاتون ورکنگ کے لیے گئی ہی نہیں. تو ایک تو ان کی رائے عامہ مجھے مل جاتی ہے، ایک جو اصل ہمارا مشن ہے اس پر بھی نظر ثانی ہم کر لیتے ہیں، جو کہ ابھی آپ شو کے دوران دیکھیں گے کہ اصل مشن ہمارا کیا ہے. تو یہ آپ نے سوچا کیسے تھا؟ کیونکہ وہ آپ کتنی اچھی جاب تھی، سیلری آپ کی اچھی ہوگی، اس میں سے آپ کو پروفٹ ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے کوئی شاپ نہیں بنائی ہوئی ہے، آپ ڈور ٹو ڈور جاتی ہیں، فیول بھی اتنا ایکسپینسو ہے، تو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ اصل میں بتاتی ہوں کہ ہر چیز کے پیچھے ایک خاص ویژن ہوتا ہے کرنے والے کا. تو اس کے پیچھے جو ویژن ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ چیزیں کیسے مینیج ہوتی ہیں. اگر ہم شاپ پر یہ کرتے ہیں تو اس میں صرف ایک ایریا کی لیڈیز مجھے ٹچ کر سکتی ہیں، قصبوں سے، گاؤں سے نہیں آ سکتی، مختلف ایریاز سے نہیں آ سکتی. ہر علاقے کے اپنے اپنے بازار ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ میں مختلف گھروں پہ جاتی ہوں تو فیول کے انتظام کا آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پرسن کو کنٹری کے کام کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں یا لوگوں میں کوئی میسج دینا چاہتے ہیں تو اس کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں. تو یہ اس بارے میں ہمیں سوچنے کا مسئلہ ہی نہیں مجھے کبھی درپیش آیا. جب سے یہ کام کنٹری کے لیے میں نے شروع کیا ہے کہ میں مختلف علاقوں میں جاتی ہوں اور لیڈیز سے ڈیبیٹ کرتی ہوں ہفتے میں 1 دن 2 گھنٹے نکال کر کنٹری کے بارے میں کہ ہمیں قوم کے نظریے کو دوبارہ فریش کرنا ہے. میں اسٹوڈنٹ سے بھی میٹنگ کرتی ہوں اور ان سے بھی میں ڈسکس کرتی ہوں اور ان کے آکوپیشنس کے بارے میں بھی میں ڈسکس کرتی ہوں، ٹیکنیکل اسپیچز بھی کرتی ہوں.
تو خدا جو کام کنٹری کے بارے میں کرانا چاہتے ہیں یہ بزنس سے سائڈ پہ میرا کام ہے, تو اس کا انتظام بھی خود ہی کر دیتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ انتظام کر رہے ہیں اس لیے فیول بھی بیچ میں چلتا جا رہا ہے. لیکن اس چیز میں فیول سے زیادہ امپورٹنٹ ایک چیز یہ ہے کہ فیول تو ایک نظر آنے والی چیز ہے نا کہ ہمیں اس کا ایکسپینس پڑے گا, جس کا میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ انتظام فرما رہے ہیں تو میں جا رہی ہوں. لیکن اصل چیز اس میں فیول کا مسئلہ نہیں ہے, اصل چیز وہ ہے کہ میں نے عوام کا بلائنڈلی سامنا کرنا ہے. سیلز کے لیے تو سامنا آپ کر سکتے ہیں, کنٹری کے لیے سامنا کرنا بہت مشکل ہے, اس لیے کہ لوگ اس اسپیچ کے لیے پہلے سے تیار نہیں ہیں. لیڈیز اپنے گھروں پر ہیں, آرام پذیر ہیں, اپنے بلوں کا فکر ہے, اپنے بچوں کا فکر ہے, کنٹری کے بارے میں کوئی سوچنا نہیں چاہتا. تو اصل میری جیت وہ ہے جو کہ میں لوگوں کو فیس کرتی ہوں اپنی کنٹری کے لیے. تو لوگ آپ کو کتنا سننا پسند کرتے ہیں, آپ کے اوپر آپ کی باتوں پہ عمل بھی کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ دیکھیں کہ آپ بھی سمجھتی ہیں کہ قطرہ قطرہ بھی گرے تو لوگوں کے دل نرم پڑ جایا کرتے ہیں, کیونکہ یہ میرے ذہن کا جذبہ ہے. اور بہت سی لیڈیز کام کے لیے بھی مانی ہیں اور کر رہی ہیں آج اپنے چھوٹے بڑے بزنس, اور بہت سی لیڈیز کنٹری کے لیے بھی, خاص طور پہ یوتھ میرا بہت ساتھ دے رہی ہے. تو یوتھ میں جذبہ ہے اور ہمیں یہی ہمارا کام ہے کہ اس کو جو تجربہ ہم نے گین کیا لائف سے یا کنٹری کے ساتھ جو ہماری افیلیشن بنی وہ یوتھ کی بھی بنے. کیونکہ میں ایک رائٹر گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور میں بتانا پسند کروں گی کہ میں خود بھی ایک رائٹر ہوں. جو یہ میں شوز کرتی ہوں میڈیا کے ساتھ, ان سب کے متن اور تقاریر میں خود لکھتی ہوں. تو ایک رائٹر کا کام یہی ہے کہ معاشرے کے حساس پہلوؤں پر نظر ثانی کرنا. تو ہم وہ لوگ ہیں معاشرے کے جو اپنے گھر کے چولہے, اپنے گھر کے بل کے علاوہ بھی سوچتے ہیں کہ کنٹری کے بارے میں سوچنا. تو لوگ میرے مشن کو آج کا دن تک میڈیا, آپ جیسے لوگ اور سبھی یہ ٹی وی والے اور یہ میڈیا کے حضرات اور عوام سب یکساں ساتھ دے رہے ہیں اور بہت پسند کر رہے ہیں میرے کام کو, اور یوتھ بہت ساتھ دے رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں انہیں آپ کیسے کنونس کرتی ہیں کام کے لیے؟ بالکل, میں کیونکہ میرا تجربہ ہو گیا بزنس کا تو میں بتانا پسند کروں گی کہ اس میں بڑا یا چھوٹا طبقہ نہیں ہے. جب بڑے طبقے نے بھی کاروبار کرنا ہے, کیونکہ کاروبار ایک اور چیز ہے, بالکل یہ بلائنڈ آپ کا جوا ہے, اس پہ بڑے طبقے نے بھی سیم رسپونڈ کرنا ہے اور چھوٹے نے بھی. آپ شروع میں اگر بڑا بزنس اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں اور ایکسپیرینس نہیں ہے, آپ کو کسٹمر کی نو ہاؤ نہیں ہے, آپ کا لوگوں کے ساتھ کبھی ڈیلنگ اچھے طریقے سے چلا ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں, کیونکہ کاروبار کے لیے ڈیلنگ ایک اور چیز ہے, عام ڈیلنگ ایک اور چیز ہے. تو اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے بجٹ میں اپنی جو ہے پروڈکٹ وہ فرسٹ اس کی لاٹ ڈال کر لوگوں کا رسپانس چیک کرنا ہے. کیا کام ہو سکتا ہے جو چھوٹے سے چھوٹے بھی آپ انکم سے کر سکتے ہیں؟ بالکل, جیسے میں نے بتایا کہ میں نے ایک شارٹ ٹرم بالکل جز وقتی سیلون کیا تھا اور اس پہ چھوٹے ریٹس بنا کر اسٹوڈنٹس میں, بچیوں میں اور لوگوں میں سپلائی کیے تھے. تو وہ ریٹس کم تھے اس لیے لوگوں نے بہت ورکنگ کرائی, میری پریکٹس ہو گئی اس دوران. یا ساکس کا کاروبار ایسا ہے جو چھوٹے بجٹ میں آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور بڑے کام ہیں, آپ اسٹوڈنٹس کے لیے کوکنگ کر سکتے ہیں, یہ رمضان میں افطاری کے لیے کوکنگ کر کے چیزیں سیل کر سکتے ہیں. آئیڈیاز ہزارہ ہیں آپ کو, لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آئیڈیا کو آپ نے بلائنڈلی فالو نہیں کرنا. آئیڈیا آپ کو تب فائدہ دے گا جب آپ اپنے مائنڈ کا ایپٹیٹیوڈ چیک کریں گے, جو کہ اتنا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ بزنس ایسی چیز نہیں آپ نے سوچا اور طاری کیا اور کامیاب ہو گیا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بزنس کرتے ہیں اور کامیاب نہیں جاتا. تو وہ میں کہتی ہوں کہ آپ پہلے ان لوگوں سے مشورہ کریں جو کہ بزنس کر رہے ہیں. اچھا, آپ 50 ابو بزنس کر رہی ہیں, سارا دن آپ کا ورکنگ میں گزرتا ہے, تو آپ تھکتی نہیں ہیں, تھکن محسوس نہیں کرتی؟ بالکل, بزنس تو دیکھیں کہ انسان اپنی ضرورت کے لیے کرتا ہے. اصل چیز وہ ہے جو میں لوگوں سے جاتی ہوں, ملتی ہوں, ان کے حالات و واقعات چیک کرتی ہوں, انہیں آکوپیشن سلیکٹ کر کے بتاتی ہوں, کنسلٹیشن دیتی ہوں. تو میں یہ کہوں گی کہ قوم کا جذبہ مجھے تھکنے نہیں دیتا. تو جب انسان کی سوچ بڑی محدود ہے, جب انسان اپنے کام کے لیے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ واچ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انسان کو تھکا دیتے ہیں. لیکن اب جب آپ کسی کے لیے چلتے ہیں یا کہہ لیں عوام کے لیے چلتے ہیں, قوم کے لیے چلتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ایسی انرجی لیول آپ کے بلڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کو وہ جذبہ تھکاوٹ کے قریب بھی نہیں آنے دیتا. تو جس کے لیے شاعر نے کچھ کہا ہے, سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. شکریہ.